دیکھیے عام طور پہ ہم کہتے ہیں کہ جی اللہ تعالیٰ نے ہمیں حواس خمسہ دی ہیں، یعنی ہم سونگھ سکتے ہیں، ہم ٹیسٹ کر سکتے ہیں، ہم سن سکتے ہیں، ہم دیکھ سکتے ہیں، اور ہم ٹچ کر سکتے ہیں، یعنی یہ ہماری زبان ہو گئی، ہمارا ناک ہو گیا جو سونگھ سکتا ہے، ہمارا کان جو سن سکتا ہے، ہمارے ہاتھ جو ٹچ کر سکتے ہیں، یعنی اس قسم کی جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں صلاحیت دی ہے یہ سب لوگوں کو دی ہے۔ لیکن ایک اور چیز جو بڑی امپورٹنٹ ہے، جو ان جو جو یہ ہماری کوالٹیز ہے ان سے بڑھ کے ہوتی ہے، دیٹ از کالڈ دا سکس سینس، یعنی ان پانچ سینسز کے علاوہ ایک چھٹی سینس بھی ہوتی ہے۔ اور اکثر آپ نے گفتگو میں سنا ہوگا کہ نہیں میری چھٹی حص کہہ رہی تھی کہ ایسا ہو جائے گا اور پھر ایسا ہو جاتا ہے۔ اب یہ چھٹی حص کیا ہوتی ہے؟ پہلے تو میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ آج سے کئی سال پہلے ایک تجربہ کیا گیا کچھ سائنٹسٹ نے، اور انہوں نے پتہ کیا کہ ٹوئنس، انہوں نے جو ٹوئنس بردرز یا سسٹرز ہوتی ہیں ان کو ایک ان میں سے ایک جگہ پہ رہتا تھا اور دوسرا کوئی 3000 میل دور جگہ پہ رہتا تھا، اور انہوں نے نوٹ کیا کہ جب ایک ان میں سے ٹوئنس میں جو بھائی تھا اس کو بخار ہوتا یا وہ پریشان ہوتا تو وہ بھائی جو دوسرا اتنے 1000 میل دور تھا اس کو بھی یا بخار ہو جاتا یا وہ بھی پریشان ہو جاتا۔ اور یہ میں نے اپنی زندگی میں بھی دیکھا ہے۔ ہم کیڈٹ کالج پٹاروں میں پڑھا کرتے تھے، تو ہمارے ایک دوست بہت اچھے اللہ تعالیٰ نے زندگی سے تھے، مسعود ملک، تو ان کے بھائی محمود ملک، تو مسعود ہمارے جو تھے وہ پٹاروں میں رہا کرتے تھے، محمود کراچی میں رہا کرتے تھے۔ تو آپ کو پتہ ہے جو کیڈٹ کالجز ہوتے ہیں یا فوجی کالجز ہوتے ہیں اس میں رگڑا ملتا ہے، تو جس دن مسعود کو رگڑا ملتا اس دن اس کا بھائی کراچی میں اس کے جسم کے اندر دردیں ہو رہی ہوا کرتی تھی یا اس کی طبیعت میں بے چینی پیدا ہو رہی ہوتی تھی۔ تو یہ جو ہمارے ٹوئنز ہوتے ہیں ان کے اندر میکسیمم کنیکشن ہوتا ہے، ایک دوسرے کسی کے ساتھ کمیونیکیشن ہوتی ہے، اور یہ دس از اے کائنڈ آف اے سکس سینس۔ اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں تو اور جو سب سے امپورٹنٹ رشتہ ہوتا ہے وہ ہماری ماں کا ہوتا ہے۔ ایک بیٹا کینیڈا میں رہتا ہے، ماں پاکستان میں رہتی ہے، جو بچہ کینیڈا میں رہتا ہے اس کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، خدا نخواستہ یا اس کو بیماری لگتی ہے، تو پاکستان میں رہنے والی ماں کا کلیجہ دھڑکنا شروع ہو جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے وہ کہتی ہے دیر سم تھنگ رانگ، وہ اپنے بیٹے کو فون کرتی ہے، اس کو فون ملاتی ہے، اور پھر پتہ لگتا ہے کہ نہیں اس کا بیٹا واقعی بیمار تھا یا اس کو کوئی تکلیف ہوئی تھی۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ سکس سینس ہے۔ پھر آپ نے کبھی یہ بھی دیکھا ہوگا عام زندگی میں کہ کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں آپ کی زندگی میں جو بڑے اہم ہوتے ہیں، آپ بڑے دل کی گہرائیوں سے ان کے بارے میں سوچ رہے ہوتے ہو، یا کوئی آپ کا دل چاہتا ہے کہ میں ان سے کنیکٹ کروں، اور مدتوں سے کبھی ان کو فون نہیں آیا ہوتا، اور آپ کو پتہ لگتا ہے ان کو فون آ گیا، آپ نے ان سے بات کر لی۔ تو یہ جو کمیونیکیشن ہوتی ہے وہ کمیونیکیشن جو عام یہ حواس خمسہ سے ہٹ کے ہوتی ہے، دیٹ از کالڈ سکس سینس، اور یہ بالکل ہوتی ہے، اور یہ انسان ٹو انسان ہوتی ہے، انسان ٹو جانور ہوتی ہے، انسان ٹو کائنات ہوتی ہے۔ آپ کو میں بڑی سمپل سی مثال دینے لگا ہوں، بیکاز اگر آپ نے کبھی گھوڑے پہ بیٹھے ہوں، جب آپ گھوڑے کی پشت پہ بیٹھتے ہیں اور آپ کا جسم اس کے جسم کے ساتھ ٹکراتا ہے، تو آپ کے دماغ کی جو ساری فیکلٹیز ہوتی ہیں، فیکلٹی سے مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو ڈیسیژنز ہوتے ہیں وہ گھوڑے کے دماغ میں چلے جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب گھوڑا جمپس کر رہا ہوتا ہے، جو مقابلے ہو رہے ہوتے ہیں، اگر گھوڑے ہی نے اچھی جمپ کرنی ہوتی ہے تو پھر جو رائڈر ہے اس کو انعام کس چیز کا ملتا ہے؟ وہ رائڈر اس وقت سوچتا ہے کہ ہاں یہ آبسٹیکل آ رہی ہے، آئی شوڈ ڈو سم تھنگ۔ وہ جو گھوڑا ہوتا ہے ہی انڈرسٹینڈس کہ میرا رائڈر کیا کہہ رہا ہے، اور وہ جمپ کر لیتا ہے۔ میں خود رائڈر رہا ہوں، اور مجھے پتہ ہے
घोड़े को ये भी पता चल जाता है कि आप राइडर हो कि नहीं, घोड़े को ये भी पता चल जाता है कि आपने इससे पहले कभी घोड़े पर राइडिंग की है कि नहीं, घोड़े को ये भी पता चल जाता है कि आप कितने प्यार से उसके ऊपर बैठे हो और कितना कंट्रोल है आपका, आपकी पूरी शख्सियत उसके अंदर एक किस्म की चली जाती है। दैट इज़ अगेन सिक्स सेंस। इसी तरह आप बाज़ औक़ात अंदाज़े लगाते हो ज़िंदगी में। हम डॉक्टर्स के तौर पे बाज़ औक़ात हम देखते हैं हमारा पेशेंट है वो बहुत ही कमज़ोर है या उसको कोई परेशानी है या कोई ऐसा मर्ज़ है, लेकिन हमारी सिक्स सेंस कह रही होती है कि नहीं, ये सब कुछ होने के बावजूद इंशाअल्लाह ताला ही विल सर्वाइव। और ऐसा होता है। तो इसका मतलब है कि इस दुनिया में इन सेंसेस के अलावा जो हवास खमसा है, इसके अलावा भी एक सेंस है जिसको आप सिक्स सेंस कहते हैं। यह आपको बाज़ औक़ात आने वाले वाक़यात से आगाह कर देती है, कभी आपके साथ रहने वालों के दिलों के राज आपको बता देती है, कभी आप कुछ किसी को कन्वे करना चाहते हो तो ये बात उन तक पहुंच जाती है, और ये रोज़मर्रा की ज़िंदगी में होता है। मैं हमेशा कहता हूँ, जब देखिए जब आप अपने ससुराल में जाते हैं, अगर कोई लड़की की शादी होती है अपनी ससुराल में जाती है, जब वो जहन में ये बिठा के जाती है कि नहीं, मेरी सास ने मुझसे जुल्म करना ही करना है, मेरी जो नंद होगी वो मुझे तकलीफ़ देगी ही देगी, तो ये फीलिंग्स उस तक पहुंच जाती हैं, ये वाइब्स होती हैं जो उस तक पहुंच जाती हैं। और फिर इसी तरह अगर उसने कोई बुरी वाइब्स आपके बारे में रखी हैं वो आप तक पहुंच जाती है, एंड दैट इज़ द रीज़न कि आपकी लड़ाइयाँ होती हैं। बट इफ़ यू थिंक पॉजिटिवली, अगर आप अच्छा सोचो किसी के बारे में, तो वो अच्छी वाइब्स भी उसके पास चली जाती है और उसको आपके बारे में एक अच्छी, ये हमेशा आप देखिएगा, आपके मुलाजिम हो, आपकी दो सहेलियाँ, दोस्त, आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाता है कि नहीं, मेरे इस काम से इसको खुशी नहीं हुई, इसको जलन हो गई है, ये आपको पता चल जाता है। ये जो पता चलता है आपको, ये वो सिक्स सेंस होती है जिससे पता चलता है। इसी तरह आपने जो किया है वो उसको पता चल जाता है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि हमारी ज़िंदगी में इन जो हमारी पांच हमारी सेंसेस हैं, इसके अलावा ये सेंस इन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और इसको ठीक रखने के लिए, अच्छा रखने के लिए एक ही फार्मूला है, और वो फार्मूला है यू शुड बी ऑन द राइट पाथ। आपको सही होना चाहिए, आपको अच्छा होना चाहिए, आपको सच्चा होना चाहिए, आपको किसी को नुकसान ना देने वाला होना चाहिए, लोगों को भला सोचने वाला होना चाहिए। मैं आपको लिख के देता हूँ, अगर आप ऐसे होंगे दुनिया के सारे भले आपके साथ होंगे। बट इफ़ यू वुड थिंक रॉन्ग अबाउट एनीबडी, वो रिबाउंड हो के आपको लगेगा। अपने दोस्तों में, अपने रिश्तेदारों में कोशिश करें कि मुखलिस रहें और अच्छी वाइब सेंड करें। आप हैरान होंगे, आप जब किसी की पुष्ट पे उसकी बुराई कर रहे होते हैं, वो सुन नहीं रहा होता, वो पहुंच जाती है उस तक। ये वो वेव्स होती हैं जो पहुंचा देती हैं उसको। तो इसलिए आई थिंक वी शुड हैव अ जेंटलमैन्स लाइफ, and you will have the minimum issues and problems. Thank you.